عاجزی ہے، سراپا عاجزی ہے، کمال کی عاجزی۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، لیکن عاجزی اور انکساری اور حضور کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا قرض تھا، کسی نے کچھ دیا تھا، اب وہ آیا نا، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا تو بڑے کرخت لہجے میں اس نے کہا، کریم بابو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے کہا کہ میرا قرضہ واپس کرو، سخت لہجے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی، یوں نیام سے تلوار نکالی، جلالی بزرگ تھے کہ تیری جرأت کیسے ہوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح گستاخی کرنے، تلوار نکال لی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر فاروق کی طرف، فرمایا عمر اپنی تلوار نیام میں رکھ، اور فرمایا اس کا جتنا قرضہ بنتا ہے اسے دے دو، اور اس سے زائد اسے یہ بھی دے دو۔ اب وہ بندہ کر رہے گستاخی، بے ادبی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے گستاخی کر رہا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے، فرمایا جو بندہ وہ بھی دو، اور جو نہیں بندہ وہ بھی دے دو۔ اب یہ جب دیکھا نا اس نے انداز، تو کریم آقا کے قدموں میں گر پڑا کہ رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان کر قدموں پہ گرا، یا رسول اللہ مسلمان کر دے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فرمایا تم نے پھر گستاخی کیوں کی ہے، بے ادبی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان کی کوئی جتنی بے ادبی کرے گا، ان کے ساتھ جتنی کوئی بدتمیزی کرے گا، حضور کا حلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اس کا جواب حضور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے کہ اس نے اونچی بولا تو سرکار اور اونچی بولے، سرکار رحمت للعالمین ہے، حضور اور عطا فرمائیں۔ کہا میں نے وہ بات دیکھنے کے لیے اس طرح بدتمیزی سے لفظ بولے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی آخر زمان ہے یا نہیں، ان میں وہ صفت موجود ہے یا نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی پہنچے اور عرض کرے اور کریم آقا عطا نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے اور کبھی بھی حضور کی زبان سے لا نہیں سنا۔ جب بھی کوئی آیا یا رسول اللہ یہ چاہیے، سرکار اسے عطا فرما دے۔ معمولی بارگاہ ہے، اب ذرا پہنچو اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا اور لوگ اپنے حساب سے باتیں کر رہے تھے، عاشق عاشقوں والی باتیں کر رہے تھے، اور جو بے ادب تھے وہ بے ادبی والی باتیں کر رہے تھے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، یہ ابتدائی دور تھا تبلیغ کا، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں کفار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے لگے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ دو، جنت کی بشارت ہے۔ جب حضور تعلیم فرما رہے، تبلیغ فرما رہے، ان کافروں میں، ان لوگوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی موجود تھا، اور اس نے ایسا سخت جملہ بولا، ایسے سخت لفظ بولے، کہنے لگا تبت لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سخت لفظ بول کر کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں اس واسطے جمع کیا ہے۔ اب بول وہ رہا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عاجزی کے پید کر رہے، سرکار خاموش ہے، رب نے جبریل کو نازل فرما دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بارگاہ ہے، جبریل یا قرآن کی آیت لے کے نازل ہو گئے، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت ابو لہب کے خلاف رب نے نازل فرمائی، اور میرے محبوب کے بارے میں یہ لفظ بولنے والے تیرے پاک ٹوٹ جائے، یہ فرمانے والا رب ہے، میرے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ رب نے قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی، اور جب کافروں نے یہ کہا نا تعالیٰ ہمارا لفظ مرسلہ، آپ رسول نہیں ہے،
نازل فرما دی. اور انداز دیکھو رب کا، قسمیں ارشاد فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. رب نے فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے، جو لکھے اس کی قسم ہے، میرا پیارا محبوب مجنون نہیں ہے، اللہ کے کرم سے یہ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب تو خلق عظیم پر فائز ہے. اور جب کافروں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو شعروں میں گفتگو کرتے ہیں، تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. فرمایا لوگوں سن لو، دیکھو تو صحیح، نزول قرآن کا زمانہ ہے، بے نبیاں کافر کر رہے ہیں، رب جبریل کو بار بار بھیج رہا ہے. اور میرے محبوب کو شاعر کہنے والوں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، نہ یہ شعر و شاعری میرے محبوب کے لائق ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو نصیحت والی باتیں ہیں اور قرآن مبین ہے جو محبوب پڑھ رہے ہیں. جب کافروں نے کہا نا، پھر ایک زمانہ وہ آیا، وقت گزرتا رہا، ایک طویل عرصے تک وحی نازل نہیں ہو رہی. اب کافروں کو پھر بہانہ مل گیا، کہنے لگے ان محمد ودعہ ربہ وقلا، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب جبریل نہیں آ رہے، حضور کو نئی بات نہیں بتا رہے، اب وحی نازل نہیں ہو رہی، محبوب کو محمد کو رب نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ کہنے والے کافر تھے، رب نے قرآن نازل فرما دیا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. رب نے فرمایا سن لو، جنہوں نے یہ کہا رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، مجھے محبوب کے روشن چہرے کی قسم ہے، مجھے محبوب کی زلف عنبری کی قسم ہے. اے پیارے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ دشمن بنایا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری گھڑی سے آنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میلاد مصطفیٰ. یہ کوئی معمولی درگاہ ہے جہاں جا رہے ہیں استاد محمد؟ اب نزول قرآن کا زمانہ نہیں ہے، تو بات اور ہوتی. یہ اس دور کی باتیں ہیں جب کافر عیب لگا رہے ہیں اور رب جبریل کو بار بار بھیج رہا ہے. اور پھر دیکھیے آپ قرآن پڑھیں تو صحیح یار، ایک ہوتا ہے صرف جواب دینا، رب کی یہ شان نہیں وہ قسمیں یاد فرمائے، لیکن جہاں پر محبوب کی عزت کی بات آئی ہے رب نے قرآن میں قسمیں یاد فرمائی. ایسی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے. رب نے فرمایا والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، زمانے محبوب کی قسمیں رب یاد فرما رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى، محبوب تیرے رخ نور بار کی قسم ہے، زلف عنبری کی قسم ہے. اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیارے محبوب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے. کہیں رب فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں. اور رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر مقدس کی قسم، سبحان اللہ، وانت حل بهذا البلد، قسم اس وجہ سے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، قسم اس وجہ سے نہیں کہ وہاں صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اس وجہ سے قسمیں نہیں. فرمایا قسم اس وجہ سے، اے پیارے محبوب آپ جو یہاں رہتے ہیں، انت حل بهذا البلد، محبوب آپ اس شہر مقدس میں جلوہ گر ہیں. اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا یہ جو اگلا جملہ ہے نا جو رب نے فرمایا محبوب اس وجہ سے کہ آپ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس شہر کی
تو فرمایا پھر محبوب جہاں جہاں پر بھی رہے رب نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی. جہاں جب حضور طائف چلے گئے جب وہاں پر تھے تو رب نے طائف کی قسم یاد فرما لی. اب حضور مدینہ پاک میں ہے موجود ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ آپ جب مگر ہیں اس وجہ سے قسمیں ہیں. اب مدینہ پاک میں ہیں تو اب مدینہ پاک کی قسمیں ہیں. چھوٹی بات ہے جہاں پر حضور جلوہ گر ہے وہاں کی قسمیں رب یاد کرو. اور اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. قرآن میں آیتیں موجود ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تم جاؤ کوہ طور پر 40 دن کا چلا کرنا ہے. 40 دن روزے رکھنے راتوں کو قیام اللیل کرنا ہے. 40 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا. سامری موسیٰ اسے کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بدبخت شخص تھا, حرامی شخص تھا. اور بدنامی کے ڈر سے اس کی ماں نے ایک پہاڑ میں ایک غار میں اس کو چھوڑ دیا تھا. اور دیکھو ذرا یار کیا سننے والی بات ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہاں پر چھوڑ دیا غار میں اور اللہ نے اس کے لیے کیا اہتمام فرمایا. ہے وہ حرامی, آگے کام بھی حرامیوں والے ہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دشمن تھا اور پکا کافر تھا, لیکن رب نے اس کے لیے اہتمام فرمایا. جبریل علیہ السلام آتے تھے اس کو دودھ پلانے کے لیے. جبریل آتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو ان کی پرورش کی ہے فرعون نے, مقام پایا ہے خلیل اللہ. حضور کے بعد تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے. آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. پرورش پائی فرعون کے گھر میں اور کیا مقام ملا ہے. اور ادھر پرورش کرنے آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام, دودھ پلانے کے لیے آ رہے ہیں. بڑا ہو گیا لیکن پکا کافر حرامی تھا نا, کام بھی آ گیا حرامیوں والے. جب فرعون غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر 40 دن کے لیے. اب اس نے کیا کیا, سونا چاندی اکٹھا کیا اور اس کا ایک بچڑا بنایا. سننے والی بات ہے, بچڑا بنایا. اس کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے نا گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تھے. اس گھوڑا جہاں سے چلتا جہاں سے گزرتا اس نے اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی جو خاک تھی نا اس کو جمع کر لیا تھا. تفسیر صحابی میں یہ موجود ہے اور دیگر کئی تفاسیر میں یہ موجود ہے. اس خاک کو اس نے جمع کر لیا تھا. سونے میں چاندی میں جان نہیں ہوتی, بے جان ہے, ایسا ہی ہے نا, حرکت تو نہیں کرتا, بولتا تو نہیں ہے. اس نے بچڑا بنایا, اس کے پاس وہ خاک تھی جو حضرت موسیٰ علیہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے خاک تھی. وہ خاک اس کے پاس موجود تھی. اس نے وہ خاک اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا. وہ خاک ڈالی ہے, خاک کس کی ہے, گھوڑے کی. جس گھوڑے پر جبریل بیٹھے خاک ڈالی وہ بولنے لگے. آگے روایتیں تو لمبی ہیں. پھر بعد میں جو واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے توڑ دیا اور اس نے کہا کہ لو جی موسیٰ رب سے ملنے گئے ہیں اور موسیٰ کا رب تو یہاں پر باتیں کر رہا ہے. وہ بولنے لگا. یہ تو آگے لمبی کہانی ہو گئی, لیکن اس پر آپ غور کریں. جس گھوڑے پر جبریل بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں کی خاک کا مقام کیا ہے. ان بولتے کو بولتا کر دے. جو بے جان ہے اس میں جان آ جائے, جس میں روح نہیں اس میں روح آ جائے. یہ اس گھوڑے کے قدموں کی بات ہے. تو بتاؤ تو یہ جبریل کے قدموں کی بات نہیں. جبریل جس گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں کی خاک کا ہی عالم ہے. جبریل کا کیا مقام ہوگا. تو پھر بتاؤ جس در پر جبریل بھی نظر جھکا کر ہاتھ مان کر کھڑے ہوتے ہیں اس مصطفیٰ کا کیا عالم ہے. اس لیے
محبوب کے قدموں میں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ تو جو جا رہے ہیں نا تازے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا کہ وہاں پر جا کر بے ادبی بڑی ہے، اختلاط بڑا ہے، عوام سے اونچی ہو رہی ہے، بلند آواز سے کہہ کے لگا کر باتیں ہو رہی ہے حضور کی درگاہ پر۔ وہاں پر یہ تو وہ در ہے جہاں پر صحابہ بیٹھتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، صحابہ بیٹھتے تھے یوں بیٹھتے کہ ہلتے بھی نہیں تھے کہ اگر ہلے تو بے ادبی نہ ہو جائے، یوں بیٹھتے تھے، روایتوں میں کہ پرندے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس طرح ساکت ہو کر کہ ذرا سا بھی نہیں ہلنا، اگر ہلے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ درگاہ وہ ہے جہاں پر محبوب کے لب خاموش ہوتے ہیں، رب جبریل کو نازل فرما دیتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے نکاح فرمایا تو دعوت عام دی ولیمے کی، اور طریقہ کار یہ تھا ایک جماعت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرماتے، وہ کھانا تناول کرتے، وہ چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے، وہ کھاتے چلے جاتے، پھر تیسرے لوگ آتے، یوں سلسلہ چلا جا رہا تھا، رات ہو گئی۔ آج بھی کچھ لوگوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی تربیت نہیں ہے اس بندے کی۔ بیٹھ گئے تو بس ہی پھر لگے رہو، حضرت صاحب قابو آ گئے نا اور نہیں جان چھڑ دی سہری تک لگے رہے۔ میں بھی حضرت صاحب کی بار گئے ساری رات بیٹھا رہا، وہ چاہے دعا دیتے ہوں کہ اٹھتا کیوں نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب حضور کی بار گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام فرمائی ہے، صحابہ آ رہے کھا کے جا رہے ہیں، دو لوگ بیٹھ گئے اور وہ جناب باتیں کرے جا رہے، سارے چلے گئے، دو لوگ بیٹھے اٹھ ہی نہیں رہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اب حضور تو پھر سرکار ہے نا، سرکار تو کسی کا دل نہیں دکھاتے نا، توڑتے نہیں دل کی، اس کا دل دکھ جائے، حضور خاموش ہیں، لیکن حضور کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہے۔ اب حضور اٹھے درمیان سے اندر چلے گئے حجرہ مبارک میں، تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس تشریف لائے نا دورہ فرما کر، دیکھا وہ پھر بیٹھے ہوئے۔ اب حضور نے پھر خیبر کو پھیرا، واپس جانے لگے، اب وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ وہ سمجھانا چاہیے اور حضور نہیں بھیڑا وہ سمجھانا چاہیے، اب وہ اٹھے۔ اب یہ ماجرا ہو رہا ہے مدینہ پاک میں، رب نے جبریل کو بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، نبی کے گھر میں داخل کب ہونا ہے؟ کب ہونا ہے؟ اس وقت ہونا ہے جب تمہیں دعوت دی جائے، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب کہا جائے نا کہ دعوت ہے کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ تو پھر آ جانا ہے، ویسے نہیں آنا۔ اور آگے رب نے کیا فرمایا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھنا، فوراً نکل جاؤ، فوراً منتشر ہو جاؤ۔ سرکار تو خاموش ہے، رب جبریل کو بھیج رہا ہے، کھانا کھا چکو فوراً منتشر ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس لیے کہ اس وجہ سے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب جبریل کو بھیج کر، ذرا جاؤ اور میں تصور میں، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، فوراً چلے جایا کرو۔ اور تمہیں پتہ ہے فیستحیی، محبوب تمہارا لحاظ کرتے ہیں، سرکار بولتے نہیں ہیں، پھر فرمائے واللہ لا یستحیی، لیکن رب اس بات سے شرماتا نہیں کہ وہ حق بیان کرے، رب حق بیان فرما رہا ہے تو طریقہ رب نے بیان فرما دیا۔ اور جب شروع کی بات تھی نا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، پیر صاحب آ جائے نا تو ہوتا کیا بھئی یہ مشاہدے کی بات ہے، جڑے ہو گے نا لینڈ لارڈ چودھری بندے وہ تے آ جانے کے نیڑے جڑے بیچارے مسکین ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے دروازے پر، وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بھی کوئی سوال کرنے کا موقع دینا ہے، انہوں نے بھی کوئی بات کرنی ہے، وہ لگے ہوئے سوال کرے جا رہے ہیں اپنے مسئلے کی، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، جب تک پیر صاحب نے اٹھنا نہیں ہے ان کی باتیں ختم نہیں ہونی۔ دورے رسالت میں بھی یہ ہونے لگا، جو امراء تھے وہ آگے بیٹھنے لگے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے لگے، سوال جواب لمبے ہونے لگے، جو بیچارے غربا تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے، ان کو موقع ہی نہ ملے،
تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ رب نے فرمایا ایمان والو، اگر تم نے میرے محبوب سے کوئی بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، تو پہلے صدقہ دے کر آیا کرو۔ تو یہ پوری کائنات میں اور کسی کا مقام نہیں، لیکن محبوب وہ ہے، میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو صدقہ دو پہلے، کسی دوسری شخصیت کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ فیصلہ صرف سرکار کے لیے ہے۔ اگر یہ اس کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، اور یہ تب ہوا جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، 1 دینار انہوں نے صدقہ دیا اور پھر 10 سوال پوچھے، اس کے بعد بھی اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا کسی وجہ سے، لیکن سرکار کی عظمت کا تو پتہ چل گیا نا کہ یہ محبوب وہ ہیں، ایسی شان ہے جو کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں، یہ صرف سرکار کے لیے ہے۔ اور وہ ہستی ہے کہ کسی کی آواز بلند ہو جائے تو رب قرآن کی آیت نازل فرما دے۔ اپنی آوازوں کو بس رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے آواز ضائع ہو جائے، تمہیں خبر نہ پہنچے، خبر بھی نہ ہو، آواز ضائع ہو جائے۔ جب یہ آیت سنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، دیگر صحابہ تو اتنی آہستہ آواز سے بات کرنے لگے کہ بعض اوقات بات دہرانی پڑتی، بڑی ہوڑی ہوڑی محبوب کی گستاخی نہ ہو جائے۔ رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی آواز کو محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت کی بھی بشارت ہے، اجر عظیم کی بھی بشارت ہے۔ محبوب آرام فرما رہے ہیں، قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، باہر کھڑے ہیں حجرے مبارک کے باہر، اور حضور کو نام لے کر پکارنے لگے، یا محمد یا محمد۔ سرکار اندر آرام فرما رہے، رب نے قرآن نازل فرما دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، رب نے فرمایا آپ کے حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دے دے کر بلاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل والے نہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں معلوم تیری بارگاہ میں آنا ہے تو آنا کیسے ہے۔ سر جھکا ہو، آنکھوں سے اشک بہتے ہو، اپنے گناہوں پر نظر ہو، محبوبہ آگے رہو، مہربانی فرما دے۔ رب نے یہ فرمایا ہے نا آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو سرکار آ گیا ہو، اب کرم فرمانا آپ کا کام ہے۔ اس انداز سے جاؤ گے تو کرم ہوگا، اور اگر وہاں جا کر بھی سیلفی لینی ہے اور دھندناتے پھرنا ہے، آوازیں اونچی کر کر کے اختلاط کے ساتھ، اور کوئی لحاظ نہیں رکھنا، تو پھر وہاں بھی چلے جاؤ تو فیض نہیں ملنا، کرم نہیں ہونا، وہ حاضری بھی تمہاری حاضری نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی تم غیر حاضر ہی شمار کیے جاؤ گے۔ ہاں کچھ ایسے اہل محبت بھی ہیں کہ یہاں بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے، تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے، تو وہی حاضر ہو جاتے ہیں حضور کے قدموں میں، وہی حاضر ہو جاتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور جو اصل حاضری ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرما دے۔ ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، اور امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی دعائیں خیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھنے کی توفیق دے۔